أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين صدق الله العظيم. محترم دوست اور بزرگوں، اللہ جل جلالہ وعمن والہ نے ہماری زندگی کا مقصد صرف اور صرف اپنی عبادت بتایا. انسانوں کو اللہ پاک نے اپنی عبادت کے واسطے پیدا کیا، انسان کو بھی اور جنات کو بھی. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون. اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم تم سے روزی نہیں چاہتے ہیں اور نہ تم سے چاہتے ہیں کہ تم مجھے کھلاؤ. ان اللہ هو الرزاق، بلکہ رزاق تو اللہ ہے، روزی اللہ کو دینی ہے اور پوری کائنات کا انتظام اس کو سنبھالنا ہے. ہم نے زیادہ کا کچھ بوجھ لیا ہے اپنے ذمے. آج دنیا میں جتنے حالات اور پریشانیاں ہیں اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم نے کچھ زیادہ کا بوجھ اپنے ذمے لے لیا ہے جو ہمارے ذمے نہیں تھا. انسانوں نے کچھ وہ ذمہ داریاں زیادہ اوڑھ لی ہیں جو انسان کے ذمے نہیں. انسان کے ذمے جو کسب اور اپنے کہتے ہیں دنیا اسباب کی ہیں تو اس میں ہاتھ پیر اتنا مارنا ہے جتنا اس کی ضرورت ہے، جتنی اس کی ضرورت ہے، اس کے بیوی بچوں کی ضرورت ہے. لیکن اس وقت جو ہے اکثریت دنیا کی وہ ہیں جو اپنی اس ضرورت سے زائد کی فکر میں، ضرورت مہینے کی 10,000 ہیں اور وہ مہینے میں 50,000 کمانے کی فکر میں ہے. ضرورت اس آدمی کو 2 کمرے ایک کچن کی ہیں اور وہ بہت بڑے مکان کی فکر میں ہے. ضرورت اس انسان کو 4-5 جوڑی کپڑوں کی ہیں اور وہ 20 جوڑی کی فکر میں ہے. ضرورت انسان کی یہ ہے کہ 200, 400, 500 روپے کا جوڑا کروا دے اور وہ 10,000 کے جوڑے کی فکر میں ہے. ضرورت انسان کی یہ ہے کہ بقدر مہر اپنی بیوی کو ادا کر کے نکاح کر لے، فارغ ہو جاوے، اور وہ 4-5 لاکھ روپے کے نکاح کی فکر میں ہے. تو ضرورت سے زائد انسان نے اپنے ذمے بوجھ لے کر خود اپنے آپ کو پریشان کیا ہے، خود پریشان ہوا ہے. باقی روزی کا مالک اللہ ہی ہے، اور پھر اس کے اوپر مزید حرص، طمع اور لالچ نے آدمی کو ایسا دیوانہ بنایا کہ وہ اس فتنے میں مبتلا ہو گیا جس کی حضور علیہ السلام نے نشاندہی فرمائی تھی اور کہا تھا کہ ہر امت کا کوئی نہ کوئی فتنہ ہے، میری امت کا فتنہ مال ہے. لکل امت فتنہ وفتنۃ امتی المال، کہ ہر امت کا کوئی نہ کوئی فتنہ تھا، میری امت کا فتنہ مال ہے. کہ مال کے چکر میں، اس کے فکر میں آدمی ایسا دوڑا بھاگا جائے گا کہ نہ حلال دیکھے گا، نہ حرام دیکھے گا، نہ فرض دیکھے گا، نہ مکروہ دیکھے گا، اور نہ اپنوں کی پرواہ کرے گا، نہ پرایوں کی پرواہ کرے گا، نہ بھائی دیکھے گا، نہ بہن دیکھے گا. وہ چکر ہی ایسا ہے. بھائی بھائی کو جدا کر دیتا ہے، بھائی کو بھائی سے جدا کر دیتا ہے، اولاد کو ماں باپ سے جدا کر دیتے، صرف اسی وجہ سے باپ کے گھر نہیں جا رہے کہ فلاں بھائی کو زیادہ دے دیا، مجھے نہیں دیا. حالانکہ وہ باپ کا مال تھا، وہ ان کے اختیار تھا، وہ جس کو چاہے دے دے. وہ ماں کا مال تھا، اس کو اختیار تھا، وہ بیٹی کو دے دے، بیٹے کو دے دے. وہ اپنی آخرت بنانے کے لیے کسی مصرف میں جہاں وہ مناسب سمجھے لگا دے. اس میں ہمارا کیا حق تھا؟ تو جیتے جی جو ہیں چونکہ حرص و طمع ہے، مال کی لالچ ہے، تو ماں باپ اصل نہیں ہے، ان کا مال اصل ہے. ماں باپ کی قیمت نہیں ہے، وہ زیرو ہے اگر ان کے پاس کچھ نہ ہو. اگر ان کے پاس کوئی پراپرٹی نہیں ہے، کوئی جائیداد نہیں ہے، کوئی پیسہ نہیں ہے، تو چاہے اولاد کروڑ پتی ہے، وہ ماں باپ زیرو ہے. ان کی کیا ہے؟ ان کے پاس ہے کیا؟ کون جائے گا ان کو پوچھنے؟ مجبوری میں اس وجہ سے کہ لوگ ایسا نہ کہے کہ کیسی اولاد ہے، پوچھتے بھی نہیں ہیں، تو خالی کہتے ہیں، خالی چکر لگا دیتے ہیں تاکہ لوگ ایسا نہ کہے کہ بیٹے پوچھتے نہیں، بیٹیاں آتی نہیں.
وہ اس مال کی لالچ نے دیوانہ بنایا ہے، بھائی کو بھائی سے جدا کیا ہے۔ کوئی مسئلہ نہیں تھا، 2-5 ہزار روپے میں مسئلہ بن گیا، دو الگ ہو گئے، پارٹنر کو پارٹنر سے الگ کر دیا، 5-25 ہزار روپے کے مسئلے میں لڑائی ہو گئی اور دو جدا ہو گئے۔ یہ بہت بڑا زبردست فتنہ ہے۔ اور عقل مندی نہیں کہ آدمی اسی کے پیچھے دوڑا بھاگا جائے، اسی کے پیچھے آدمی پیروی کرتا ہو۔ اصل آدمی کی انسانیت ہے، چاہے آدمی فقیر ہو، انسان ہو، چاہے فقیر ہے لیکن انسان رہے ہو، یہ اس کا کمال ہے۔ ہاں، مالدار بننا کوئی فخر کی چیز نہیں ہے۔ ہاں، اللہ نے اگر کسی کو اپنے آپ بنایا ہے تو وہ اس کے لیے ایک نعمت ہے اللہ پاک کی اس کے پاس، جیسے کسی کو قوت دی اللہ نے تو وہ قوت ایک نعمت ہے، کسی کو جوانی دی ہے وہ جوانی ایک نعمت ہے، کسی کو مال دیا ہے تو مال ایک نعمت ہے، اور ہر نعمت کے بارے میں سوال ہے۔ جس کو جو نعمت دی گئی ہے اس نعمت کا حساب ہوگا وہاں۔ اسی لیے شاید حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ یا اور کوئی صحابی رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں کہ میری مسجد نبوی کے باہر دکان، مسجد کے باہر، اور میں وہاں تجارت کروں، اس طرح تجارت کروں کہ میری ایک بھی نماز فوت نہ ہو، ساری نمازیں مسجد نبوی میں ادا کروں جماعت کے ساتھ، اور روزانہ کچھ 35 یا 40 درہم مجھے نفع میں ملے روزانہ، اور وہ پوری کمائی میں اللہ کے راستے میں صدقہ کر دوں، میں نہ کھاؤں، پھر بھی مجھے یہ پسند نہیں۔ تو کسی نے کہا حضرت اتنی نفع کی کمائی نماز پابندیوں سے مسجد نبوی میں نماز ہو آپ کی، اور پھر وہ کمائی آپ پوری صدقہ کر دو، پھر بھی پسند نہیں ہے، کیا وجہ اس کی؟ تو کہاں کہ قیامت میں حساب تو دینا پڑے گا، بھائی کہاں سے لائے اور کہاں خرچ کیا، اتنا سوال تو ہوگا نا، کہ اتنا سوال تو ہوگا کہ بھائی کہاں سے لائے تھے اور کہاں خرچ کیا تھا، یہ تو اللہ پوچھے گا سب۔ چاہے ایک نمبر کا حلال کمائے اسی کا حساب ہے، جو حساب کا مسئلہ ہے میں قیامت میں آدمی میں آپ نے تو حلال کمائی تھی، آپ نے کوئی فکر نہ تھی، تو وہ جو حساب ہے وہ حلال کمائی کا، حرام والے تو سیدھے بائی پاس چلے جائیں گے، ہوتے ہیں جیسے شہر چھوڑ کے بائی پاس نکالے جاتے ہیں، تو حرام والوں کو تو سیدھے بھیج دیا جائے گا۔ جو حساب ہے وہ حلال میں ہے، حلال کہاں سے کمایا تھا اور اس کو پھر کما لیا ہے، اب کہاں خرچ کیا ہے۔ آدمی ایسے کوئی ہمارا مال ہے، کہیں لوٹ کر تھوڑا لایا ہوں، کسی کا دبایا تھوڑا، تو میں نے کمایا ہے اور میں خرچ کر رہا ہوں۔ تو وہی جو آدمی نے اپنی پسینے کی کمائی سے کمایا ہے، اسی کا آدمی کو حساب دینا ہوگا کہ اس کو کہاں خرچ کیا تھا، اپنی خواہشات پر لگایا تھا، اپنی ضروریات پر لگایا تھا، مخلوق خدا کی ہمدردی میں لگایا تھا، اللہ کے کلمے کی بلندی پر لگایا تھا، اس کو گناہوں اور فسق و فجور میں لگایا تھا، کہاں لگایا تھا، اس کا حساب ہوگا۔ ما قدم عبد یوم القیامت حتی ما تزال قدم عبد یوم القیامت حتی یسأل عن 40، کہ قیامت کے میدان میں ابن آدم کا قدم اس وقت تک اپنی جگہ سے نہیں ہٹے گا جب تک کہ 4 چیزوں کا سوال جواب نہ ہو جائے۔ عن عمرہ فیما افنا، زندگی کہاں لگائی، عن شبابہ فیما ابلا، جوانی کہاں لگائی، عن مالہ من این اکتسبہ ومن این انفقہ، کہ مال کہاں سے کما کر لائے ہیں اور اس کو کہاں لگایا تھا، اس کا حساب ہے۔ اس لیے آدمی کو مسائل معلوم کرنے چاہیے۔ کمانے کے بھی مسئلے ہیں، ہاں کمانے کے مسئلے ہیں، اور اس کو خرچ کرنے کے بھی مسائل ہیں۔ آدمی چونکہ ہم مالک نہیں ہیں، آدمی اگر مالک ہوتا تو اختیار ہے، لیکن جو ہم کما کر اپنے گھر لے گئے ہیں اس کے ہم مالک نہیں ہیں، یہ اللہ کا مال ہے، یہ مال اللہ کا ہے، اس لیے اللہ کے حکم پر لگانا پڑے گا اس کو۔ اور اللہ نے حکم بتایا خرچ کرنے کا کہ آدمی اپنے اوپر، اپنے اہل و عیال کے نان نفقے پر خرچ کرے، پہلا واجب حق ہے آدمی کے اوپر، اپنے اور اپنے اہل و عیال کا نان نفقہ۔ اب نان نفقے کی کیا مقدار ہے، کتنا ہے، وہ فقہاء نے لکھا ہے۔ ایک زمانہ تھا تنگی کی شکایتیں تھی، شوہروں کی طرف سے یہ ہوتا تھا کہ خرچہ پورا نہیں ملتا، ابھی بھی ہے کچھ کہ پورا خرچہ نہیں دے رہے ہیں، وہ ایک مسئلہ بنا ہوا تھا۔ لیکن اس وقت دیکھتے ہیں کہ اکثریت وہ ہے جو اپنے مال سے اپنے اہل و عیال کو خراب کر رہے ہیں، حد سے زیادہ ان پر خرچ کر رہے ہیں، ان کی ضرورت سے زائد اسراف کر رہے ہیں۔ ہاں باہر کوڑوں پر دیکھتے ہیں کہ سالن پڑے ہوئے ہیں، ایک زمانہ وہ تھا کہ 3 وقت سالن چلتا تھا، اور ابھی دیکھتے ہیں باہر اکڑوں پر جو ہیں لوگوں کے سالن وہاں پڑے ہوئے ہیں، چاول وہاں پر، بریانی پڑی ہوئی ہے وہاں۔ پہلے باسی چاول لوگ چائے میں پی جاتے تھے،
رات کے چاول صبح چائے میں پیتے تھے، اور اب دیکھیں کہ ڈھیر سارے چاول پڑے ہوئے کوڑے پر ہیں، اور رزق کی یہ ناقدری ہے۔ ہاں، رزق کی یہ ناقدری ہے۔ لوگ دانہ دانہ بچاتے تھے، ہمیں حکم یہ ہے کہ دسترخوان پر گرا ہوا لقمہ اٹھا کے کھا لیں، اس کو بھی ضائع نہ کریں، کہ جو 2-4 دانے گر گئے ہیں اس کو ضائع نہ کریں، دسترخوان اٹھانے سے پہلے ان لقموں کو اٹھا لیں، روٹی کے ٹکڑے اس کو اٹھا لیں، اور ایسی چیزیں جو ہمارے کھانے کے قابل نہیں ہیں ان چیزوں کو جمع کر کے ان جانوروں کو کھلا دیں جو کھا جائیں گے، جیسے ہڈیاں ہیں، ہم نہیں کھا سکتے، کتے کھا لیں گے اس کو۔ یہ ہمارے مذہب کی تعلیم ہے، اور اس مذہب کے ماننے والوں میں اسراف کا یہ حال ہے کہ روزانہ کسی کے گھر سے 250 گرام، کہیں سے 400 گرام، کہیں سے 500 گرام چاول پھینکنے میں جا رہے ہیں، کسی کا سے 100 گرام 200 گرام سالن پھینکنے میں جا رہا ہے۔ ہوٹل کی مہنگی مہنگی ڈشیں، 200 روپے کا سالن 2 آدمیوں نے جا کر آدھا کھایا، آدھا چھوڑ کے آ گئے، اور وہ پھینکنے میں جا رہا ہے۔ یہ اللہ کی رزق کی ناقدری ہے اور اسراف ہے، اس پر عذاب اور وبال ہے، جس کی باز پرس ہوگی قیامت کے دن۔ یہ فیشن بن چکی ہے، ایسی بچا دینا، پھینک دینا، ایک قسم کی فیشن ہے، حالانکہ رزق کی ناقدری ہے، مال کی ناقدری ہے۔ آدمی کی ضرورت جو ہے 50,000 کی گاڑی میں پوری ہو رہی ہے، اور ہر مہینے 2 مہینے 6 مہینے میں آدمی جو ہے 1.5 لاکھ کی گاڑی لاتا ہے، پھر بیچتا ہے، پھر لاتا ہے۔ یہ جو ہے یہ ایک قسم کی جو ہے عیاشی ہے، مال کا ناجائز استعمال ہے، خرچ کرنے کا طریقہ نہیں سیکھا ہے۔ ایسے دیگر ضروریات زندگی سے متعلق چیزوں میں اولاد اور بیوی بچوں کو قابو میں رکھیں۔ مطلب یہ نہیں کہ اللہ نے لاکھوں دیے تو لاکھوں خرچ کر، ہاں ان لاکھوں خرچ کرنے کا راستہ بتایا ہے۔ ایک آدمی کے سامنے 2 کلو کھانا بادام پڑے ہیں تو ضروری تھوڑے کہ اپنے ہی پیٹ میں ڈالے وہ ساتھ، کہ بھئی 2 کلو بادام ہے تو خود کھا جاوے، اگر کھا جائے گا تو یہ اسی کو نقصان پہنچائے گی۔ اللہ نے مال دیا ہے، ضروری نہیں کہ ہم اپنے اوپر سارا لگا دیں، اپنے بیوی بچوں پر لگا، اپنے ہی گھر میں پورا خرچہ کر ڈالے، اپنے ہی گھر میں خرچہ کر ڈالے پورا۔ ایک زمانہ تھا کہ دادا کا بنایا ہوا گھر ہوتا تھا، دادا کی عمر گزر جاتی تھی، باپ اس میں رہتا تھا، پوتا اس کو تھوڑا سدھارتا تھا کہ 25-50 سال ہو گئے ہیں، خرچہ آیا ہے تو سدھارتا تھا، اور ابھی بس ایسا شوق لگ گیا ہے کہ آج ایک گھر یہاں بنایا، 2 سال 3 سال ہوئے، پھر وہاں کوئی گھر بنا رہا ہے، پھر وہاں کوئی گھر بنا رہا ہے، تو یہ عقل مندی نہیں ہے، اور پھر گھروں پر بیجا خرچے ہیں، بیجا خرچے ہیں۔ تقریباً 20% بجٹ جو ہے وہ ایلیویشن کا ہوتا ہے، ایلیویشن کا، بس خالی باہر سے دیکھے، وہ تو بس بنا 2-4 دن دیکھے گا، اس کے بعد سر اٹھا کے دیکھتا بھی نہیں ہے اوپر، 6-8 مہینے میں اس کا کلر ختم ہو جاتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ میرے گھر کا کلر بھی ختم ہو چکا ہے اوپر کا، بس خالی ایک فیشن بنی ہوئی ہے، اور ایلیویشن پر لاکھوں روپے خرچہ ہو رہا ہے۔ یہ عقل مندی نہیں ہے۔ اپنے کمانے کے اور خرچ کرنے کے مسائل معلوم کریں، ورنہ یہی مال ہماری ہلاکت کا ذریعہ ہوگا قیامت میں، یہ مال ہلاک کروا دے گا، اور یہ مال اللہ کی لعنت کا مستحق کرے گا۔ اسی لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں میں اعوذ بک من مال یکون علی عذابا، یا اللہ ایسے مال سے میری حفاظت فرما جو میرے لیے عذاب بن جائے، چاہے دنیا میں ہو یا آخرت میں ہو۔ واعوذ بک من ولد یکون علی وبالا، اور ایسی اولاد سے میری حفاظت فرما جو میرے لیے وبال بن جاتی۔ وبال جان کون سی اولاد بنے گی؟ کہ جس اولاد کی صحیح تربیت نہیں ہوگی، جس اولاد کو آداب نہیں سکھائے جائیں گے۔ اور کون سا مال آدمی کے لیے عذاب بن جائے گا؟ کہ جو مال اللہ کی مرضی کے خلاف استعمال ہوگا، جو شریعت کی منشا کے خلاف استعمال ہوگا۔ اس لیے ضرورت ہے زیادہ لالچ نہ کریں، زیادہ حرص نہ کریں۔ فقیری کوئی عیب نہیں ہے، آج کی دنیا میں بھی کروڑوں فقیر ہیں اور وہ جی رہے ہیں۔ غریب ہونا کوئی عیب نہیں ہے، جھوٹا ہونا بڑا عیب ہے کہ آدمی جھوٹا ہے، بڑا تاجر ہے، 1 نمبر کا جھوٹا ہے، کذاب ہے، دھوکہ باز ہیں، مکار ہیں، خود غرض ہیں، ماں باپ کا نافرمان ہے، پڑوسیوں کا ایذا پہنچانے والا ہے، لوگوں کے لیے مصیبت بنا، یہ سارے عیب ہیں۔ فقیر رہنا عیب نہیں ہے، کم درجے کے کپڑے پہنا کوئی نیچا ہونے کی علامت نہیں ہے، چھوٹے مکان میں رہنا کوئی عیب کی چیز نہیں ہے، کرائے کے گھر میں رہنا کوئی عیب کی چیز نہیں ہے۔ عیب کی چیز ہے کہ آدمی جھوٹا ہو، آدمی دھوکہ باز ہو، آدمی بناوٹ کرنے والا ہو، یہ سارے عیوب ہیں۔ اس لیے اپنے آپ کو ان عیوب سے پاک کرنے کی کوشش کریں، ہاں ان عیوب سے۔ اور حرص اور طمع جو ہے یہ ساری چیزوں کی بنیاد اور جڑ ہے کہ آدمی لالچی ہو گیا ہے، اب پیٹ بھرتا ہی نہیں ہے،
پیٹ بھرتا ہے، کماتا جا رہا ہے اور جمع کرتا جا رہا ہے، پیٹ کسی حد تک بھائی وہ خود طے تو کر لیں بھائی، یہ 2022 میں طے کر لیں کہ مجھے کتنے کمانے ہیں، اور پھر اس کے بعد رک جاوے بھائی 10 لاکھ جمع کرنے، 20 لاکھ کرنے، 25 لاکھ کرنے، 50 کرنے ہیں، وہاں جا کے رک جاوے، کہیں تو رکے بھائی۔ آدمی بھائی بڑھاپے میں ہمارا کیا ہوگا، مستقبل میں کچھ ہوا، بھائی کسی حد پر آدمی طے تو کرے کہ مجھے یہاں تک جانا ہے۔ وہ تو جتنا آ رہا ہے کم پڑتا جا رہا ہے، اور آدمی نہ نمازوں کی پرواہ کر رہا ہے، نہ اللہ کے اوامر کی پرواہ کر رہا ہے، نہ سچ اور جھوٹ کی پرواہ کر رہا ہے، اور سارا مال جمع کر رہا ہے، حلال بھی ہے اس میں، حرام بھی ہے، مشتبہ بھی ہے، تو یہ آدمی کے لیے وبال جان بن جائے گا۔ اس لیے سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ قناعت ہے کہ اللہ نے جو مقدر میں لکھا اس پر قناعت کرے، اپنے بس کی کوشش کرے۔ حلال کوشش کا انسان مکلف ہے، حرام کوشش کا مکلف نہیں ہے۔ اگر آدمی یہ کہتا ہے کہ بازار میں جھوٹ کے بغیر کام نہیں چلتا ہے تو اس بازار میں نہ جائے، وہ اس کا مکلف نہیں ہے، گھر بیٹھا رہے۔ اگر یہ کہتا ہے کہ جھوٹ کے بغیر نہیں چلتا پھر ایسے بازار میں نہ جائے، لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ ایسے بازار میں بھی سچ بول کر کام کرنے والے ہیں، امانت داری سے کام کرنے والے، اور ہر زمانے میں رہیں گے، حلال قیامت تک رہے گا۔ آدمی خود اس پر عمل نہیں کر رہا ہے اور مارکیٹ کا قصور نکالتا ہے، زمانے کو گالی دیتا ہے۔ حدیث میں لا تسبوا الدہر، کہ زمانے کو گالیاں مت دو۔ لوگ کہتے ہیں بہت برا زمانہ آ گیا، بہت برا زمانہ آتے ہیں، زمانے کو گالی نہ دیں، آدمی اپنا انتظام کریں۔ بھائی سخت گرمی ہوتی ہے، 42 ڈگری ٹیمپریچر ہے، اوپر سے دھوپ آ رہی ہے، روڈ راستوں پر چلنا مشکل ہے، لیکن آدمی اپنی ضرورت کے لیے نکلتا ہے، کوئی چھتری لے کے نکلتا ہے، کوئی کار میں نکلتا ہے، کوئی رکشے میں جاتا ہے، اپنا انتظام کر لیتا ہے۔ گھر میں گرمی لگتی ہے، آدمی پنکھا چلا لیتا ہے، پنکھے سے کام نہیں چلتا کولر چلاتا ہے، نہیں چلتا اے سی کا انتظام کرتا ہے، تو اپنی سیفٹی کرتا ہے۔ ایسے پوری مارکیٹ جھوٹوں کی ہے، لیکن ہم سیف رہ کر ایک سچے تاجر بن کے بتا کہ بھئی ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، ہم سود کا کام نہیں کریں گے، ہم اپنی زبان نہیں بدلیں گے چاہے کروڑوں روپے کا نقصان ہو جاتا، کہ ہم زبان اپنی نہیں بدل سکتے۔ اس کی کوشش کریں، یہ بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑا فریضہ ہے۔ طلب حلال فرض ہے، طلب حرام نہیں ہے کہ حلال آدمی کماوے۔ اس وقت جو یہ پرچہ ہے اس میں اسی قسم کی چیزیں ہیں کہ جو دلالی آج کل چل رہی ہے، یہ زمینوں کی، دکانوں کی، مکانوں کی، اور اس کے جو اس کے لائن کے کچھ مسائل بھی لکھے ہیں، میں ابھی اس کو پڑھ دیتا ہوں کہ یہ سب کی بنیاد جو ہے وہی ہے کہ آدمی لالچی ہوا ہے۔ اب وہ کچھ پرواہ نہیں کرتا کہ میری بہن کو گھاٹا ہوگا، کہ میرے بھائی کا نقصان ہوگا، یا اجتماعی لوگوں کا نقصان ہو رہا۔ ایک آدمی کو فائدہ کرنے کے خاطر یا 10 آدمیوں کو فائدہ کرنے کے خاطر 100 آدمیوں کا نقصان ہو رہا ہے۔ شریعت کا مزاج یہ ہے کہ عام لوگوں کا فائدہ رہے، چاہے چند لوگوں کو نقصان ہو۔ چند لوگوں کو مثال کے طور پر کسی جگہ راستہ نکالنا ہے اور اس میں 2 آدمیوں کا گھر ان کا ذاتی ہے، لیکن وہ راستہ چونکہ 100 200 500 آدمیوں کو فائدہ پہنچائے گا تو ان کو سمجھا بجھا کر دوسری جگہ منتقل کر دے، راستہ بنا دیا جائے تاکہ لوگوں کو فائدہ ہو۔ یہ نہ ہو کہ کسی ایک آدمی کی ذاتی منفعت کے خاطر وہ راستہ روک کے 1000 آدمیوں کو نقصان پہنچائے۔ یہ شریعت کا مزاج ہے۔ غریبوں کے فائدے کے خاطر مالداروں کو یہ کہا کہ وہ زکوٰۃ میں جو ہے اپنے اموال کی اعلیٰ قیمت طے کرے، ادنا نہ کرے، تاکہ غریبوں کا فائدہ ہو جائے، اور غریبوں کو ایسی چیز زکوٰۃ میں دیں جس سے ان کا کوئی کام نکل سکے۔ مثلا ایک تاجر ہے کپڑوں کا تاجر ہے، اب اس نے دیکھا سال بھر میں جو کپڑے نہیں بیچے سارے جمع کر دیے، اور سال کے آخر میں غریب تلاش کر کے ان کو دے دیے۔ گھٹیا مال تھا، کوئی لے بھی نہیں رہا تھا یہاں، اور زکوٰۃ میں گن کر دے دی ہو۔ شریعت کا مزاج یہ ہے کہ غریب کو جو ہے رقم دے دی جاوے، پیسے دے دو، تاکہ اگر اس کو کپڑے کی ضرورت کپڑا لے لے، جوتے کی ضرورت جوتا خرید لے، اس کو اناج کی ضرورت تو اناج لے لے۔ بہتر یہ ہے کہ پیسہ دے دیا جاوے تاکہ اس کا ایسا کوئی کام نکلے جو کام اٹکا ہوا، یا اس کو قرضہ ہے تو قرض ادا کر دے، کپڑے تھوڑے قرضے میں دے گا وہ، یا جوتے کسی نے دے جوتے قرضے میں دے گا وہ، اگر رقم دے دی تو اپنی اس رقم سے اپنا قرضہ ادا کر دے گا۔ یہ شریعت کا مزاج ہے۔ تو اس لیے جو اس وقت ابھی یہ جو حالات بنے ہوئے ہیں اور زمینوں و مکانوں کی جو قیمت اوپر جا رہی ہے، اس پر یہ انہوں نے اوپر وہی ترغیبی مضمون ہے، اور اس کے بعد جو انہوں نے کچھ مسائل لکھے صرف دلالی کے لائن کے، تو وہ دلائل جو ہے کہ محض گھر اور پلاٹ دکھانے کی وجہ سے دلالی کی رقم واجب نہیں ہو جاتی۔ آدمی میں بتائی لوں، اب ان کا سودا باروبار بن گیا تو میں دکھایا تھا خالی ہو تو ایک خیر کا کام کیا، ثواب مل گیا، اس پر پیسہ اور دلالی واجب نہیں ہوگی۔ دلال جب تک سودا مکمل نہیں کروائے گا دلالی کی رقم واجب نہیں ہوگی۔ کہ بات چیت بھی کروائی اس نے،
بات چیت شروع ہو گئی لیکن سودا مکمل نہیں ہوا، وہاں تک دلال کے لیے دلالی واجب نہیں ہوگی۔ ایک دلال کے گھر یا پلاٹ دکھایا اور سودے کی بات چیت بھی ہوئی مگر سودا مکمل نہیں ہوا، اور دوسرے کسی دلال نے سودا مکمل کروایا تو پہلا دلال دلالی کی رقم کا مستحق نہیں ہوگا، کیونکہ دلالی ابھی سودا مکمل نہیں ہوا، پہلے نے بتایا، تھوڑی بات چیت ہوئی، بات نہیں بنی، الگ ہو گئے، پھر دوسرے آدمی آیا اور اس کے ذریعے سے بات بن گئی، کیونکہ وہ جو رقم ہے وہ اس محنت کی ہے جس سے کام ہو رہا ہے، تو پھر وہ رقم دلالی کی ملے گی دوسرے دلال کو، پہلے کو نہیں ملے گی۔ خریدنے والے اور بیچنے والے دونوں طرف سے دلالی کی رقم دینا جائز ہے، دونوں طرف محنت کر رہا ہے وہ، اس کو دلوا رہا ہے اس کو بھی، جس کا بیچ رہا ہے اس کو بھی، تو یہ جائز ہے۔ جو آدمی دلالی کے پیشے میں مشہور نہ ہو، اسے معاملہ کرنے سے پہلے آپس میں دلالی کی رقم طے کرنا ضروری ہے، تبھی دلالی کی رقم کا مستحق ہوگا، ورنہ نہیں۔ باقاعدہ پیشے کا دلال ہوگا نا، وہی دلالی کا مستحق ہے۔ میرے جیسا آدمی بیچ میں کہیں کھڑا تھا، مجھے پتا تھا ان کا پلاٹ بیچنے کا ہے، میں نے ان کو بتایا، انہوں نے لے لیا، اب معاملہ ہو گیا اور اب میں کہہ رہا ہوں بھائی میری 10%، 5% دلالی دو، تو میں تو کاروبار ہی نہیں کرتا اس کا۔ ہاں اگر ایسا مسئلہ ہے میں ان سے آگے سے بات کروں کہ میں آپ کو ایک پلاٹ یا زمین یا دکان دلوا رہا ہوں، آپ کا سودا ہو جائے گا تو 2% دلالی تم سے لوں گا میں ان کا اجرت، اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے، تو اب وہ مجھے دے، ورنہ جو مارو، ورنہ ابھی تو ہر ایک دلال بنا ہوا ہے، جہاں جہاں تو کہ بھائی مجھے دلالی دو، تو یہ اس کا پیشاور نہیں ہے وہ۔ جہاں کسی کا دو بھائی ہیں، تیسرے بھائی نے تو اس بھائی کا، وہ دوسرا بھائی سے دلالی مانگ رہا ہے کہ بھائی میرے پیسے دو۔ جو آدمی اس پیشے سے معروف ہے، اس کا دھندا بنا ہوا کہ پیشہ ہے، یہ تو ایسا ہوا کہ جیسے راستے چلتے کسی بھائی میرے سر میں درد ہے، ایک آدمی نے کہا اسٹاپ پہ گولی کھا رہا، اس نے گولی کھائی، اچھا ہوگا بھائی بس مجھے 100 روپے فیس دو، لے سکتا ہے کوئی؟ وہ تو ڈاکٹر ہوگا تو اس نے چیک اپ کیا تو دے گا، باقی چلتے چلتے آدمی کسی سے بات کر کے میری دلالی کی رقم ہوگی، تو یہ اس طرح سے جائز نہیں ہوتا ہے۔ بعض حضرات ایسا کرتے ہیں کہ دلالوں کے ذریعے پوری بات چیت کر لیتے ہیں، پھر جب بات مکمل بن جاتی ہے تو دلالی دینی نہ پڑے، اس لیے دلالوں کو الگ کر کے سیدھے سودا کر لیتے ہیں۔ یہ سراسر دھوکہ اور خیانت ہے، اس کی وجہ سے سودے میں برکت نہیں ہوگی۔ یہ دیانت کی اور ایمانداری کی بات ہے کہ اگر دلال کے ذریعے سے ہمارا کام ہوا ہے تو آخر تک اس کو چلا کر اس کو دلالی دے، یہ نہ ہو کہ آخر تک ہمارا معاملہ بن گیا، اب دو پارٹی آپس میں مل گئی اور اس کو بیچارے کو الگ کر دیا، اس نے پوری محنت کی تھی، تو یہ بھی مناسب نہیں ہے، بلکہ وہ دلالی کا مستحق ہوگا۔ بعض دلال اپنی کمائی کو بڑھانے کے لیے بیچنے والے کو کم قیمت بتاتے اور خریدنے والے کو زیادہ، یعنی بیچ میں وہ اپنا پرسنٹیج بناتے ہیں، تو یہ ان کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ پھر دونوں سے الگ الگ قیمت طے کر کے بیچ کی رقم اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، جس کو ہمارے یہاں کٹنگ والی دلالی سے پہچانا جاتا ہے، وہ رقم لینا جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ جھوٹ بول کر حاصل کر رہا ہے، کیونکہ وہ مالک نہیں ہے، وہ سودا کسی کی طرف سے کر رہا ہے، اور وہ یہاں ایسا بتاتا ہے گویا کہ وہ میرا ہی ہے۔ ان کو کہتا ہے کہ بھائی تم کو میں 100 روپے دلوا دوں گا، اور ان کو کہتا ہے کہ 80 میں دینے کا ہے، تو بیچ کے 20 روپے اپنے رکھتا ہے، تو یہ جائز نہیں ہے، یہ دلالی نہیں کر رہا ہے، یہ تو سودا کر رہا ہے، اور وہ مالک ہی نہیں اس چیز کا سودا کر رہا ہے، جس چیز کا وہ مالک نہیں اس پر نفع کیسے لے گا وہ؟ تو ایسا کرنا جائز نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ غریبوں کی رعایت کرتے ہو بھاؤ طے کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اس میں جو ہے غریبوں کی رعایت کی جائے۔ اب ایسا ہوتا ہے ایک آدمی نے پلاٹنگ کیا، وہ کروڑ پتی آدمی ہے، وہ اس کو تو کروڑوں میں کروڑوں جمع کرنے ہیں، اور دوسری طرف جن کو بیچا جا رہا ہے وہ بیچارے 10-10, 20-20 روپے غلے میں جمع کر کے پلاٹ خرید رہے ہیں، تو اس کو کروڑ پتی بنانے کے لیے ان غریبوں کا پسینہ نکالا جا رہا ہے اور ان کو مزید غریب بنایا جا رہا ہے، تو یہ شریعت کا مزاج نہیں ہے۔ یہاں تو یہ ہے کہ بھائی جن کو خدا نے پیسہ دیا، مال دیا، وہ کوئی زمین خریدیں، کیونکہ ہم لوگ خرید نہیں سکیں گے، کوئی زمین خریدے، مثلا کروڑ روپے میں خریدی ہے، اور چونکہ وہ ان کا پیسہ رکے گا تو کم سے کم نفع پر وہ ان غریبوں کو سستی زمین دے، کہ بھائی مارکیٹ پلاٹنگ اس ایریا میں جو ہے 5000 روپے وار ہیں، لیکن اس آدمی نے یہ کیا کہ زمین خریدی اور اس کو وہ زمین جو ہے 3500 روپے وار پڑی ہے، تو یہ وہاں 5000 چل رہے ہیں، یہ 4000 میں بیچتے ہیں۔ یہ مسلمان تاجر کا کمال ہے، اس میں خدا اسے برکت دے گا، ورنہ وہ زمینیں وہ آج پراپرٹیاں جائیدادیں ان خاندانوں کے لیے سوائے جھگڑوں کے اور کچھ نہیں ہیں، جن کے باپ دادوں نے دھوکے سے اور اس طرح سے اپنے گاہکوں سے یا لوگوں سے چیٹنگ سے، دھوکے سے یا اس قسم کی خرابی سے جنہوں نے مال جمع کیا ہے، ان کا مال آج وہ تو چلے گئے، ان کا وبال وہ بھگتیں گے، اور ان کی اولادیں اس کے جھگڑے قضیے نمٹا رہی ہیں اور کورٹوں کے چکر کھا رہی ہیں۔ اس لیے
لالچ نہ کریں، حرص نہ کریں، بلکہ جو ہے شریعت کے مزاج کو سامنے رکھ کر اپنی آخرت کو مقدم رکھیں کہ ہمیں اصل اپنے لیے آخرت کا ذخیرہ جمع کرنا ہے۔ جس راستے سے ہم نیکی کما سکتے ہیں وہ نیکی کمانے کی کوشش کریں، باقی ہماری روزی روٹی کا مسئلہ ہے تو حلال کاروبار آدمی کریں، کوئی حرج نہیں ہے، اس میں آدمی کو زیادہ نفع ہو رہا ہے نفع لیں، لیکن اس کو ایمانداری امانت داری سے کریں، کسی کو دھوکہ نہ دیں۔